آگے اب اولاد ماں باپ کی خدمت کس طرح سے کرے، احترام کس طریقے سے کرے، اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بیٹا ماں باپ دونوں کی خدمت کرے، مگر مقابلے کی صورت میں ادب و احترام باپ کا زیادہ کرے۔ اگر مقابلہ ہو دونوں کا تو پھر باپ کا ادب و احترام زیادہ ہے، خدمت و انعام ماں کی زیادہ ہے۔ ادب باپ کا زیادہ اور خدمت ماں کی زیادہ ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ سلوک یہ ہے کہ ان سے نرم اور نیچی آواز سے کلام کرے۔ جب ان سے کلام کرے، بات چیت کرے تو اپنی آواز کو نرم رکھے اور نیچی رکھے، اگرچہ کسی مقام پر اس کو غصہ آئے۔ والدین بڑھاپے میں جا کے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک انسان کی عمر ہوتی ہے کہ جب وہ 50 کی عمر کو کراس کرتا ہے یا 45 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو 50 کے بعد 65 سال، 70 سال، 60 سال، 55 سال یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بات بات پر غصہ آتا ہے، مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ اولاد کے ساتھ سختی کرتا ہے، کسی بات پر ضد کرنے لگتے ہیں والدین۔ تو ایسی صورت میں جبکہ والدین کسی بات پر ضد پر آ جائیں یا کوئی بات ان کے سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو غصے کا اظہار نہیں کرنا، اپنی آواز کو اونچی کر کے ان کو دبانے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ اپنی آواز کو نیچی رکھے اور ادب و احترام کا اظہار کرے، نیچی آواز سے کلام کرے، مالی و بدنی خدمت کرے کہ نوکروں سے، اگر گھر میں نوکر چاکر ہیں ان کی خدمت کے لیے کوئی خدمتگار مقرر کر دیا ہے تو وہ خدمتگار تو اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے سو کر رہا ہے، وہ آپ سے سیلری لے رہے، لیکن یہ سیلری بھی بہرحال ایک خدمت کے طور پر آئے گی، لیکن اپنے ہاتھوں سے جو ان کی خدمت کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ اور زیادہ ہے، اور والدین اس سے زیادہ راضی ہوں گے اگر یہ والدین کو وقت دیتا ہے، کیونکہ خدمت تو خادم کر دے گا، لیکن جس اولاد کو اس قدر محبت کے ساتھ، ناز و نام کے ساتھ پال پوس کے بڑا کیا، تو یہ محبت بڑے ہونے کے بعد ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ محبت اس اولاد کے ساتھ بھی قائم رہتی ہے، اور اس اولاد کی جو اولاد ہے یعنی نواسے، پوتے پوتیاں وغیرہ، ان کے ساتھ بھی ایک محبت پھر آگے ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ محبت آگے پروان چڑھتی ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے خدمتگار رکھ دیے اور یہ خدمت کر رہے ہیں اور میں آگے اپنے کام کاج کی مصروفیات میں ان کو وقت نہیں دیتا تو کیا ہوا، ان کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، یہ ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو ایک نظر دیکھ کر جو اس کو دلی سکون ملتا ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو اپنے طور پر ان کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کی خدمت کرنا یہ بھی ضروری ہے، والدین کے حقوق میں سے ہے۔ تو مالی و بدنی خدمت کرے، اپنے نوکروں سے ہی ان کا کام نہ کرائے بلکہ خود کرے، ان کا ہر جائز حکم مانے، انہیں نام لے کر نہ پکارے، کہ کبھی غصے میں جبکہ انسان کی عقل زائل ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر نام لے کر بھی پکارا جاتا ہے، غصے میں ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگر وہ غلطی پر ہو تو نرمی سے ان کی اصلاح کریں، اگر قبول نہ کریں تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، اور ان کی سختی پر تحمل کریں۔ والدین کی طرف سے اگر سختی کی جا رہی ہے تو وہ حق رکھتے ہیں، وہ آپ سے بڑے ہیں، وہ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ والدین سختی کر سکتے ہیں، آپ ان کے اوپر سختی بدلے میں نہیں کر سکتے۔ جس طرح کہ استاد ہوتا ہے کہ استاد شاگرد کے اوپر سختی کر سکتا ہے، لیکن شاگرد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ استاد کے اوپر کوئی سختی کرے۔ اگر جو استاد جو ہے کسی مقام پر غلط ہو تو ادب و احترام کے ساتھ اکیلے میں ان کو جا کے وہ بتا سکتا ہے کہ آپ نے فلاں مقام پر غلطی کی تھی یا سختی کی تھی، لیکن سب کے سامنے وہ اظہار نہیں کر سکتا اس چیز کا۔ تو استاد کا اپنا حق ہے، والدین کا اپنا حق ہے، وہ بدلے میں ان کی سختی کے بدلے میں سختی نہیں کر سکتا کہ والدین نے اپنی آواز بلند کی تو آپ اس سے زیادہ بلند کریں، کیونکہ آپ جوان ہیں، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ایک حد تک اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، لیکن آپ اس سے زیادہ چیخو پکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ جوانی آپ کو اس باپ نے پہنچائی ہے، والدین نے محنت کر کے آپ کو یہ جوانی عطا کی، جو ظاہری سبب ہے اللہ عز و جل حقیقی طور پر تو جوانی اس نے عطا کی ہے، لیکن ظاہری سبب تو والدین کو بنایا۔ اس وقت اگر ایک بار آپ کی والدہ آپ کو گود سے چھوڑ کے زمین پر دے مارتی تو آپ تو اس دنیا میں ہوتا ہی نہ، اسی وقت ختم ہو جاتے۔ آپ کے اندر یہ جو قوت و توانائی آئی ہے یہ اس والدہ کی بدولت اور والد کی بدولت آئی ہے، تو یہ والدین اس چیز کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑے ہونے کے بعد بھی نرمی کا سلوک رکھا جائے۔